آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ یہ الفاظ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہیں، لیکن کیا یہ آزادی اتنی آسانی سے مل گئی؟ 14 اگست 1947 کی رات شدید خاموش تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ دوستو، کچھ سوال جن کا جواب آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا کروڑوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ سیاست سے زیادہ ذاتی تعلقات سے ہوا؟ کیا محمد علی جناح برطانوی بادشاہ کے نمائندہ تھے؟ ماؤنٹ بیٹن کا جھکاؤ کانگریس کی طرف کیوں تھا؟ ریڈ کلف نے نقشے کیوں جلائے؟ اور خون ریز ہجرت کا ذمہ دار کون؟ آئیے ان سوالوں کا جواب جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قدیم یادیں۔ دوستو، برے صغیر کے نقشے پہ کچھ ایسا ہونے والا تھا جو لاکھوں زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ لاہور، دلی، کلکتہ، امرتسر، کراچی، سب سانس روکے بیٹھے تھے۔ انگریز راج کا سورج غروب ہونے والا تھا، لیکن اس غروب آفتاب سے پہلے جو خون بہا وہ تاریخ کی پیشانی پہ سیاہ دھبا بن گیا۔ 14 اور 15 اگست یہ صرف 2 تاریخیں نہیں، بلکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی آزمائش کی کہانی ہے۔ برے صغیر میں برطانوی راج کے آخری دنوں کی رفتار اچانک تیز ہو گئی تھی، اور اس تیزی کی 4 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ورلڈ وار 2 تھی، دوسری وجہ 1943 کا بنگال قحط، تیسری وجہ 1946 رائل انڈین نیوی میوٹنی، اور چوتھی وجہ پوسٹ وار برٹش پالیٹکس اینڈ لیبر پارٹی ڈیسیژنز۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ سلطنت سے مقروض ملک بن گیا۔ 6 سال تک برطانیہ اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا رہا، لیکن قیمت ادا کی ہندوستان نے۔ جنگ کے دوران ہندوستان کے لاکھوں فوجی انگریزوں کے لیے لڑے، خون بہایا، لیکن انعام بھوک، مہنگائی اور غلامی کی صورت میں ملا۔ جنگ نے نہ صرف برطانیہ کی معیشت توڑ دی، بلکہ اس کی عالمی ساکھ بھی خراب تھی۔ 1943 کا بنگال قحط۔ 1943 میں بنگال میں ایک قحط پڑا، جس میں 30 لاکھ لوگ بھوک، بیماری اور برطانوی بے حسی کا شکار بنے۔ برطانیہ کے پاس اناج تو موجود تھا، لیکن وہ فوجیوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ یہ قحط قدرت کا نہیں تھا، بلکہ انگریزوں کی پالیسی کا نتیجہ تھا۔ بنگال جلتا رہا اور لندن خاموش تماشائی بنا، جس سے لوگوں میں بغاوت زور پکڑتی گئی۔ پھر 1946 رائل انڈین میوٹنی۔ دوستو، اب نعرہ صرف سڑکوں پہ نہیں رہا، اب بغاوت فوج کے اندر پھوٹ چکی تھی۔ فروری 1946 بمبئی سے شروع ہونے والی یہ بغاوت تاریخ کا وہ لمحہ تھی جب ہزاروں بھارتی سیلرز نے انگریز افسروں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ ان کے نعرے تھے: ہندوستان زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد زندہ باد۔ بغاوت نے بمبئی، کلکتہ، کراچی، مدراس سب کو ہلا دیا۔ پہلی بار انگریزوں کو محسوس ہوا کہ اب فوج بھی ان کے ساتھ نہیں رہی۔ 1945 میں برطانیہ میں حکومت بدلی، کلیمنٹ ایٹلی کی لیبر پارٹی کی حکومت آئی اور جنگ ختم ہوئی۔ تو یہ لوگ جانتے تھے کہ اب دنیا بدل چکی ہے، اب سامراج کا خواب بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اب ہندوستان کو زبردستی قابو میں رکھنا صرف خون خرابہ لائے گا۔ چنانچہ لندن میں ایک فیصلہ ہوا، بس بہت ہو چکا، اب ہندوستان کو آزاد کر دو۔ ان 4 وجوہات کے علاوہ ہندوستان میں اندرونی سیاسی کشیدگی، خصوصاً مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اختلافات روز بروز شدید ہوتے جا رہے تھے۔ کانگریس متحدہ ہندوستان چاہتی تھی، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان کے خواہاں تھے۔
इस सारी अफरा-तफरी और सियासी तनाव के बीच बरतानवी हुकूमत ने 20 फरवरी 1947 को एक तजर्बाकार और खुशगुफ्तार शख्स लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को हिंदुस्तान का आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा। सवाल उठता है, आखिर माउंटबेटन को ही क्यों भेजा गया? वजह सादा मगर पुर असर थी। वो शाही खानदान से ताल्लुक रखता था, जंगी हीरो भी था, और सबसे अहम बात, वो कांग्रेस खास तौर पर नेहरू के बहुत करीब था। नेहरू और माउंटबेटन के ताल्लुकात की नोयत नहायत जाती थी, और ये ताल्लुक तकसीम के फैसलों में कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त फायदेमंद फैक्टर बन गया। पंडित नेहरू और माउंटबेटन की दोस्ती सिर्फ इन दोनों तक महदूद नहीं रही, बल्कि माउंटबेटन की बीवी लेडी एडविना भी इस दोस्ती के रिश्ते से मुंसलिक हो गई। इस बात का अंदाज़ा उन 1000 खतूत से लगाया जा सकता है जो पंडित नेहरू और माउंटबेटन की बीवी के दरमियान लिखे गए, जो आज भी इंग्लैंड की आर्काइव में महफूज हैं। एंड्रू लोनी अपनी किताब द माउंटबेटन देयर लाइव्स एंड लव्स में उन खतूत में से एक खत का हवाला देते हैं जिसमें नेहरू ने लिखा, तुम मेरे अंदर सांस लेती हो, मेरे हर फैसले में तुम्हारी मौजूदगी है। ये खत उन्होंने माउंटबेटन की बीवी को लिखा। माउंटबेटन भी, जो बड़े सगीर का आखिरी वायसराय था, कहता है, मुझे अपनी बीवी और नेहरू के रिश्ते पर एतराज़ नहीं, मुझे यकीन है वो नेहरू को नरम रखेगा। इन्हीं मामलात के तनाज़ुर में जब माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए भी खुद को गवर्नर जनरल नामजद करने की ख्वाहिश जाहिर की, तो जिन्ना ने दो टोक इनकार कर दिया। वो जानते थे कि माउंटबेटन की वफादारी भारत, ख़ास तौर पर नेहरू के साथ। मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ इनकार करते हुए तारीखी अल्फाज दोहराए, यू आर डूइंग इट एट योर ऑन रिस्क, यानी ये आप अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं। यह जुमला जिन्ना की उस बसीरत और जुर्रत का मुँह बोलता सबूत है जिसने एक नौज़ायदा रियासत की खुद मुख्तारी को बरकरार रखा। यही वजह है कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल खुद बनने का फैसला किया। इसी दौरान सर स्टीफर्ड क्रेप्स, सर पैट्रिक लॉरेंस और दीगर बरतानवी ओहदेदारों के मिशन नाकाम हो चुके थे। 4 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ का तकर्रुर दरअसल एक फौरी इंतजामी कदम था, मगर ये याद रखना ज़रूरी है कि रेडक्लिफ, जो कभी हिंदुस्तान आए ही नहीं थे, सिर्फ 5 हफ्तों में बड़े सगीर की लकीरें खींचने पे मजबूर कर दिए गए। अंग्रेज जल्द अज जल्द अपना बिस्तर लपेटना चाहते, लेकिन रेडक्लिफ का इंतखाब इस बात का सबूत था कि बरतानवी हुकूमत ने एक बेखबर, ना तजर्बाकार शख्स को हदबंदी का इतना नाजुक काम सौंप दिया। जब रेडक्लिफ ने हदबंदी का काम मुकम्मल किया तो तकसीम के नतीजे में लाखों अफराद बेघर हुए, हजारों कत्ल हुए और 2 नई रियासतों का जन्म हुआ। जब रेडक्लिफ ने खुद देखा इसकी लकीरों ने कैसी बर्बादी फैलाई, इसने अपना काम मुकम्मल होते ही तमाम नक्शे और कागजात जला दिए और बरतानिया वापस लौट गया। इसने ये कहते हुए अपना मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया कि मैं किसी के खून की कीमत नहीं लूंगा। एक सवाल और जहन में आता है कि आज़ादी की तारीखें 14 और 15 अगस्त क्यों रखी गई। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को अलामती तौर पर अहम समझते थे, क्योंकि इसी रोज़ जापान ने 1945 में इत्तेहादी फ़ौज के सामने हथियार डाले थे। लेकिन चूंकि 15 अगस्त को दिल्ली में तकरीब आज़ादी रखनी थी और इस दिन जुम्मे की रात पाकिस्तान का क़याम अमल में आना था, इसलिए पाकिस्तान की आज़ादी की तकरीब 14 अगस्त की शब मुनक़िद की गई, ताकि मुसलमान शब जुम्मा को शुक्राने के नफल अदा कर सकें। तकनीकी तौर पर पाकिस्तान भी 15 अगस्त को ही कायम हुआ, मगर रस्मी तकरीब 14 अगस्त को की गई। दोस्तों, यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान
اور بھارت کو ڈومینین سٹیٹس دیا گیا، جو ایک ایسا آئینی درجہ تھا جس کے تحت کوئی ملک خود مختار تو ہو جاتا تھا، لیکن وہ اب بھی برطانوی بادشاہ یا ملکہ کو اپنا سربراہ مملکت تسلیم کرتا تھا۔ جب پاکستان 14 اگست 1947 اور بھارت 15 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تو یہ مکمل جمہوری ریاستیں نہیں بنی، بلکہ انہیں ڈومینین کا درجہ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں ممالک اپنے اندرونی معاملات، قانون سازی، حکومت اور پالیسیوں میں تو مکمل طور پر آزاد تھے، لیکن رسمی طور پر اب بھی برطانوی بادشاہ جارج 6 کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے تھے۔ دونوں ملکوں میں ایک گورنر جنرل تعینات تھا جو بادشاہ کا نمائندہ ہوتا تھا۔ یہ حیثیت عارضی طور پر دی گئی تھی تاکہ 9 آزاد ریاستیں مکمل آئینی خود مختاری کی طرف بڑھ سکیں۔ پاکستان نے 23 مارچ 1956 کو اپنا پہلا قانون نافذ کیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا، جبکہ بھارت نے 26 جنوری 1950 کو خود کو ایک جمہوریہ قرار دیا۔ اس طرح ڈومینین اسٹیٹس آزادی اور مکمل خود مختاری کے درمیان ایک عبوری مرحلہ تھا۔ 13 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کراچی پہنچے۔ ان کا استقبال لاکھوں لوگوں نے کیا۔ 14 اگست کی رات 11:57 پر کراچی میں پاکستان کا پرچم پہلی بار لہرایا گیا۔ ریڈیو پاکستان کی ابتدائی صدا گونجی۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔ قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی میں تقریر کی اور فرمایا، آپ کا مذہب کیا ہے؟ ذات کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس رات سڑکوں پر لوگ سجدے میں گرے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک نئی امید تھی، لیکن اسی امید کی چھاؤں میں کچھ ایسے سائے بھی تھے جو بھیانک اور دردناک۔ آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی فسادات پھوٹ پڑے۔ مشرقی پنجاب میں سکھوں نے مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کیے، مغربی پنجاب میں ہندو اور سکھ قتل عام کا نشانہ بنے۔ ریلوے اسٹیشن لاشوں سے بھر گئے۔ عورتوں کی اجتماعی عصمت دری، اغوا اور جبری مذہب تبدیلی کے ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے۔ کچھ ٹرینیں لاہور اور امرتسر تو پہنچیں جن میں صرف لاشیں موجود تھیں۔ ان مناظر کی گواہی صرف لوگوں کی زبانوں میں نہیں بلکہ ان بوسیدہ لباسوں، جلے ہوئے گھروں اور خالی نگاہوں میں بھی موجود ہے۔ 15 اگست کی صبح دلی میں جواہر لال نہرو نے لال قلعے پر ترنگا لہرایا۔ ان کی تقریر کے یہ الفاظ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، جب دنیا سو رہی ہوگی ہندوستان زندگی اور آزادی کے ساتھ جاگے گا۔ لیکن اس آزادی کے پس منظر میں تشدد کا طوفان جاری تھا۔ دلی کی گلیوں میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تقسیم کے بعد تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت شروع ہوئی۔ تقریباً 1,40,00,000 لوگ اپنے آبائی علاقوں سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یہ نقل مکانی صرف جغرافیائی نہیں، جذباتی، تہذیبی اور انسانی سطح پر بھی ایک بہت بڑا زخم تھا۔ دہلی، لاہور، امرتسر اور دیگر شہروں میں ریلیف کیمپس قائم کیے گئے، جہاں لوگ جانوروں سے بھی بدتر حالات میں رہنے پر مجبور تھے۔ عورتیں، بوڑھے اور بچے سب کچھ گنوا بیٹھے تھے، مگر زندہ تھے کیونکہ انہیں نئی زندگی کی امید تھی۔ اس المناک تقسیم میں قائد اعظم اور نہرو دونوں نے اپنی اپنی قوموں سے خطاب کیا۔ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر میں رواداری، مساوات اور انسانیت کی بات کی گئی، لیکن بعد میں وہ تقریر سینسر کی گئی یا اس کے بعد اسے نشر ہی نہ ہونے دیے گئے۔ نہرو کی تقریر میں مستقبل کی امید، جدید ہندوستان اور سیکولرزم کا خواب دکھایا گیا، لیکن دونوں رہنماؤں کے خوابوں میں ایک چیز مشترک تھی اور وہ تھی امن۔ اس سارے معاملے میں برطانوی حکومت کا کردار بھی اس المیے میں سوالیہ نشان بن گیا۔
इतनी बड़ी तकसीम के लिए सिर्फ 5 हफ्ते देना, पुलिस या फौजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करना और रेड क्लिफ जैसे गैर मुकामी शख्स को हदबंदी सौंपना इस बात का सबूत था कि ये सब कुछ बदनीयती से, जल्दबाजी और ज़ाती मुफादात के तहत किया गया। आज हम 14 अगस्त को बतौर यौम आज़ादी तो मनाते हैं, मगर क्या हमने इस माजी से कुछ सीखा? क्या हमने उन माओं की आहें सुनी जिनके बेटे ना लौटे? उन बहनों की खामोशी समझी जो आज भी बेआवाज़ हैं? आज़ादी की ये रातें सिर्फ झंडे लगाने का नाम नहीं, बल्कि एक सबक हैं जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि इंसानियत सिर्फ मोहब्बत से, रवादारी से कायम रहती है। पाकिस्तान मुबारक हो। पाकिस्तान।